الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج کا موضوع وقف ہے۔ وقف سے متعلق مسائل انشاءاللہ آج کے موضوع میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وقف کی تعریف کیا ہے۔ وقف کی تعریف یہ ہے کہ کسی شخص کا کسی شے کو اپنی ملک سے خارج کر کے خالص اللہ عز و جل کی ملک کر دینا، اس طرح کہ اس کا نفع بندگان خدا میں سے جس کو چاہے ملتا رہے۔ یعنی کوئی شخص اپنی خالص ملکیت کو، جو چیز اس کی ملکیت میں ہے، اس کو اپنی ملک سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں دے دے۔ کس طرح دے دے؟ اس طرح دے دے اس ملکیت میں کسی قسم کے تصرف کا کسی کو اختیار نہ ہو، نہ تو اس کو بیچا جائے، نہ ہی اس کو گفٹ کیا جا سکے، نہ ہی اس میں میراث جاری ہو۔ اس کی اصل میں کسی قسم کا تصرف نہ ہو سکے، بس وہ اللہ کی ملکیت میں ہو گئی۔ اللہ کی ملکیت میں جانے سے مراد یہی ہے کہ اب اس چیز کو نہ تو بیچا جا سکتا ہے، نہ تحفہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں کسی کی وراثت جاری ہو سکتی ہے، بس یہ چیز اللہ کی ہو گئی۔ لیکن اس چیز کا نفع بندوں کو ملتا رہے، بندگان خدا اس چیز سے نفع اٹھاتے رہیں۔ جیسے کسی نے اپنی زمین کو مسجد کر دیا، اب جب مسجد کر دیا تو یہ زمین اس کی ملکیت سے نکل گئی، یہ وقف ہو گئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں چلی گئی۔ اب نہ تو اس کو بیچا جا سکتا ہے، نہ کسی کو تحفہ کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس شخص کے مرنے کے بعد جس نے اس کو وقف کیا اس کی وراثت جاری ہو سکتی ہے۔ اس اصل کو جس کو وقف کیا گیا اس میں کسی قسم کا کوئی تصرف نہیں ہو سکتا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ملک میں چلی گئی۔ ہاں، بندے اس سے نفع اٹھاتے ہیں کہ اس میں آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اس میں عبادت کرتے ہیں، تو اب اس زمین کی منفعت بندوں کے لیے وقف ہو گئی۔ یہ زمین اللہ کی ملکیت میں چلی گئی، اس کا نفع بندوں کے لیے وقف ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے آئیں، اس میں عبادت کریں، اس میں نماز ادا کریں، تو اب یہ وقف کی تعریف یہی ہوئی کہ اپنی ملک سے کسی چیز کو نکال کر اللہ تعالیٰ کی ملک میں دے دینا، اس طرح کہ اس چیز کے فوائد اور ثمرات سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ جیسے کسی نے اپنی جگہ کو مدرسہ کر دیا، مدرسے کے لیے وقف کر دی، اب یہ جگہ اس کی ملکیت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلی گئی۔ اب بندگان خدا اس میں آ کر علم دین حاصل کریں، اس میں قرآن پاک پڑھیں، اس میں قاعدہ پڑھیں،
اب اس زمین کے فوائد اور ثمرات لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، اس طرح کسی زمین کو وقف کر دینا یہ وقف کہلاتا ہے۔ وقف کی اہمیت اور فضائل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ صرف خود وقف فرمایا بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس کی ترغیب بھی دلائی، یعنی وقف کرنے کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترغیب بھی دلائی۔ وقف صدقہ جاریہ ہے، یعنی ایسا صدقہ ہے کہ جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے انتقال کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے، کہ ان تین چیزوں کا ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ جب انسان مر گیا تو اب اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا، وہ دنیا میں تھا تو اعمال کر رہا تھا، اس کا ثواب اس کو مل رہا تھا، لیکن مرنے کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب انسان کو پہنچتا رہتا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ جاریہ، علم نافع، نیک اولاد کہ جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب انسان کو قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ علامہ نووی شارح صحیح مسلم اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ فرمایا کہ صدقہ جاریہ کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد پہنچتا رہتا ہے، تو یہاں صدقہ جاریہ سے مراد وقف کرنا ہے، کسی چیز کو وقف کر دینا، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ انسان اس دنیا سے چلا بھی گیا تب بھی اس کا ثواب اس کو اس کی قبر میں ملتا رہے گا۔ علامہ طرابلسی نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد نقل فرمایا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم زندہ اور مر جانے والوں کے حق میں وقف سے بہتر کسی چیز کو نہیں سمجھتے۔ انسان زندہ ہے یا مر جائے، اس کے حق میں وقف سے بہتر کسی چیز کو نہیں سمجھتے۔ زندہ انسان کے لیے بھی بہترین چیز وقف ہے اور مر جانے والے انسان کے لیے بھی بہترین چیز وقف ہے۔ فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ میت کو تو اس کا ثواب ہمیشہ ملتا رہتا ہے، کسی نے وقف کر دیا اور وقف کرنے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو اب میت کے لیے یہ بہتر اس لیے ہے کہ یہ میت کو اس کا ثواب ہمیشہ کے لیے ملتا رہے گا، اور زندہ لوگوں کے حق میں یہ اس لحاظ سے بہتر ہے کہ وقف کے منافع یعنی وقف کا نفع ان کے لیے مخصوص رہتا ہے، اسے نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ اس میں میراث جاری ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ اس کے مکمل ختم کر دینے پر قادر ہیں۔ یعنی زندہ شخص کے لیے اس لیے بہتر ہے کہ جب کوئی چیز کسی اشخاص کے لیے وقف کر دی جائے تو یہ اشخاص جن کے اوپر یہ چیز وقف کی گئی ہے، یہ جب تک زندہ ہیں اس چیز سے نفع اٹھاتے رہیں گے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تو یہ وقف زندہ لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے کہ اس کے منافع، اس کے ثمرات زندہ لوگوں کو جب تک وہ زندہ ہیں پہنچتے رہیں گے، اور پھر اس کا سلسلہ ختم نہیں ہو جائے گا۔ اگر یہ زندہ لوگ چلے گئے تو ان کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں اس کا نفع ان کو ملتا رہے گا، اور یہ نفع دائمی نفع ہے، اس اعتبار سے دائمی نفع ہے کہ اس وقف کو بیچ نہیں سکتے،
اس کو تحفہ نہیں کر سکتے، اس میں وراثت جاری نہیں ہو سکتی، کوئی اس کا مالک نہیں ہو سکتا، تو لہذا مرنے والے کے لیے اس لحاظ سے بہتر ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور زندہ شخص کے لیے اس لیے بہتر ہے کہ اس وقف کا نفع اسے مل رہا ہے اور یہ اس کو بیچنے پر قادر نہیں، اس کے مالک ہونے پر قادر نہیں۔ جب تک یہ چیز موجود ہے زندہ لوگوں کو اس کا نفع ملتا رہے گا، اس لیے یہ وقف مردہ مر جانے والے لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے اور زندہ لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے۔ یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہمارے نزدیک مر جانے والوں اور زندہ لوگوں کے لیے سب سے بہترین چیز وقف ہے کہ مرنے کے بعد ثواب اور زندگی میں اس سے نفع اٹھانا۔ تو دونوں صورتوں میں فائدہ، دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ ہے وقف کا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسی کے پیش نظر کثیر صحابہ کرام علیہم رضوان نے وقف کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے وقف کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر میں ایک زمین ملی تھی جس کو سمغ کہا جاتا تھا، سمغ سا کے ساتھ، اور یہ بہترین زمین تھی، یہ باغات کے اوپر مشتمل تھی اور بہت عمدہ اور قیمتی زمین تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ملکیت میں جتنی زمینیں موجود ہیں ان زمینوں میں سے سب سے عمدہ ترین یہ خیبر کی زمین ہے، قیمتی ترین یہ خیبر کی زمین ہے، آپ مجھے ارشاد فرمائیے یا رسول اللہ کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو صدقہ کر دو، اس کو وقف کر دو، اور اس طرح وقف کر دو کہ اس کی اصل صدقہ ہو جائے، وقف ہو جائے، اور اس طرح وقف ہو جائے کہ اس کو نہ تو بیچا جا سکے، نہ تو تحفہ دیا جا سکے، اور نہ ہی انتقال کے بعد اس میں میراث یعنی وراثت جاری ہو سکے، اس طرح اس کو وقف کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے پر اس زمین کو یوں وقف کیا کہ میں نے اس زمین کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس طرح وقف کیا کہ اس کو نہ تو بیچا جا سکے گا، نہ تو اس کو تحفہ کیا جا سکے گا، نہ ہی اس میں میراث جاری ہوگی، اور اس کی اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف ہے۔ آپ نے اپنی یہ قیمتی زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہاں میٹھے پانی کی بڑی قلت تھی۔ مدینہ طیبہ میں صرف ایک کنواں تھا کہ جس کا پانی نہایت شیریں اور لذیذ تھا، لیکن وہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا جو لوگوں کو پانی بیچتا تھا، بغیر عوض کے پانی نہیں دیتا تھا، لہذا میٹھے پانی کی بڑی قلت تھی، ہر شخص خریدنے کی استطاعت بھی نہیں رکھتا تھا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان فرمایا کہ کون ہے جو بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور اس کے بدلے اسے جنت میں مشرب ملے گا، اس کے بدلے اسے جنت میں پینے کا پانی یا اس کے بدلے جنت میں اسے کنواں ملے گا، کون ہے کہ جو اس کو خرید کر وقف کر دے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے اٹھے اور یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو کہا کہ یہ پورا کنواں آپ مجھے بیچ دو۔ اس یہودی نے کنواں بیچنے سے، پورا کنواں بیچنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں آدھا کنواں بیچنے کے اوپر راضی ہوں، کیونکہ اس کنویں کے اوپر میری گزر اوقات ہے، اس کا پانی بیچ کر میں نفع حاصل کرتا ہوں، اس لیے پورا کنواں نہیں بیچوں گا۔
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ چلو صحیح ہے کہ آدھا کنواں ہی بیچ دو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے آدھا کنواں 12,000 دینار دے کر خرید لیا، اور خریدنے کے بعد اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اب چونکہ آدھا کنواں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور آدھا اس یہودی کا تھا، تو طے یہ پایا کہ ایک دن مسلمان اس کنویں سے پانی بھریں گے اور دوسرے دن یہودی کی ملکیت ہوگی، وہ جس کو بیچنا چاہے بیچ سکتا ہے۔ جب مسلمانوں کے لیے یہ عام لوگوں کے لیے وقف کر دیا گیا تو اب مسلمان ایسا کرتے تھے کہ جس دن ان کی باری ہوتی تو اتنی تعداد میں پانی بھر لیتے، کیونکہ یہ تو حضرت سیدنا عثمان غنی نے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کر دیا، جو جتنا پانی لینا چاہے لے سکتا ہے، کوئی جو ہے وہ روک ٹوک نہیں ہے۔ اب جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی اس دن اس کنویں سے اپنی 2 دن کی حاجت کا پانی نکال لیتے، اور جب دوسرا دن ہوتا تو اس کے پاس کوئی پانی خریدنے کے لیے نہیں آتا، تو اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ نے تو میرے کنویں کو ویران کر دیا خرید کر، تو لہذا بہتر یہ ہے کہ اب آدھا حصہ بھی آپ خرید لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے دوسرا آدھا حصہ 8,000 دینار دے کر خرید لیا، تو گویا 20,000 دینار دے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کنواں خریدا اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ امام بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہوا کہ تقریباً 80 انصار صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنی جائیدادیں وقف کی۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں کہ کسی صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مال ہو، جائیداد ہو، اور اس نے اس مال اور جائیداد میں سے کوئی چیز وقف نہیں کی ہو۔ یعنی میرے علم میں کوئی ایسا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی ایسا صحابی نہیں ہے میرے علم میں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے استطاعت دی ہو، مال و دولت دیا ہو، اور اس نے اپنے مال و دولت یا اپنی زمین میں سے کوئی چیز وقف نہ کی ہو۔ میرے علم میں ایسا کوئی صحابی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو صاحب استطاعت تھے وہ اپنے مال و اسباب سے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں کچھ نہ کچھ ضرور وقف کیا کرتے تھے۔ اور حضرت جابر فرماتے میرے علم میں کوئی ایسا صحابی نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے وسعت دی ہو اور اس نے وقف نہ کیا ہو۔ تو وقف جیسا کہ آپ نے سنا کہ بہترین صدقہ جاریہ ہے، کہ دنیا میں زندہ لوگوں کے لیے نفع ہے اور آخرت میں مر جانے والے کے لیے ثواب کا باعث ہے۔ اور یہ صدقہ جاریہ آپ دیکھیے کہ کسی نے مسجد بنا دی، جب تک اس میں لوگ نماز ادا کر رہے ہیں، اس میں تلاوت کر رہے ہیں، اس میں عبادات کر رہے ہیں، اس میں اعتکاف کر رہے ہیں، اس میں درس و وعظ ہو رہا ہے، تو جس نے وقف کیا اس کو اس کا ثواب مل رہا ہے، چاہے وہ زندہ ہے، چاہے اس کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی قبر میں اس کو مسلسل اس کا ثواب مل رہا ہے۔ کتنے بڑے نفع کی بات ہے وقف کرنا، یہ انتہائی مفید چیز ہے۔ لہذا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے استطاعت دی ہے، اس کے پاس کوئی جائیداد ہے، تو ورثاء کو محروم کرنے کی نیت کے بغیر خالص اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے کچھ نہ کچھ تو ضرور وقف کرے، کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور انشاءاللہ دنیا زندہ ہے تب بھی اس کا ثواب ہے، اس دنیا سے چلا گیا تب بھی اس کا ثواب ہے۔ اور ثواب کا اتنا بڑا خزانہ کہ مسجد وقف کر دی، مدرسہ وقف کر دیا، دینی کتابیں لے کر وقف کر دیں، پانی کی ضرورت ہے کنواں لگوا دیا، اور اگر مسلمانوں کو جس چیز کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کو جس چیز کی تنگی ہے اس تنگی کو دور کرنے کے لیے وقف کر دیا، یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جس کے
ثواب کا کوئی بیان ہی نہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وقف فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں 7 باغ تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 7 باغوں کو بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے اوپر وقف کر دیا۔ اپنے 7 باغوں کو بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے اوپر وقف کر دیا۔ تو یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور بھی جو ہے وہ وقف ہیں۔ مسجد قباء، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد قباء جو اسلام کی پہلی مسجد ہے، جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقام پر اترے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد قباء کی زمین خرید کر اس کو وقف کر دیا۔ جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جگہ کے بارے میں معلوم کیا۔ سب سے پہلے آپ نے مسجد بنائی، مدینہ میں آ کر معلوم کیا یہ کس کی جگہ ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ فلاں قبیلے والوں کی جگہ ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان قبیلے والوں کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ جگہ آپ مسجد کے لیے مجھے بیچ دو، کہ اس کے اوپر مسجد بنانی ہے۔ ان لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس کو بغیر قیمت ہی کے ہم سے لے کر وقف فرما دیں۔ جب تحقیق کی گئی تو وہ اس قبیلے کے 2 یتیم نابالغ لڑکوں کی ملکیت تھی، جن کا نام سہل اور سہیل تھا۔ تو چونکہ وہ 2 نابالغ یتیموں کی زمین تھی اور نابالغ وقف کرنے کا، اپنی جائیداد کو کسی کو ہبہ کرنے کا یا وقف کرنے کا اہل نہیں ہے، اس لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بغیر قیمت کے اس کو لینے سے انکار فرمایا۔ فرمایا کہ اس کی قیمت ادا کی جائے گی۔ اس کی قیمت طے کی گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی قیمت کو ادا کیا اور اس جگہ کو مسجد نبوی کے لیے وقف کر دیا گیا۔ تو مدینہ شریف میں جب سرکار تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی اور اس کو وقف کیا گیا۔ تو بعد میں یہ کہا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اپنے لیے خریدی تھی، قیمت حضرت ابوبکر صدیق نے ادا کی تھی اور اس کو سرکار ہی نے وقف کیا۔ تو یہ بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوقاف میں شامل ہے۔ پھر مسجد نبوی کی توسیع ہوتی رہی اور صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی جائیدادیں وقف کرتے رہے اور کثیر دیگر مساجد کے لیے بھی وقف کیا۔ تو وقف ایک ایسا نفع مند، ایک ایسا ثمر والا، پھل والا، نفع والا کام ہے کہ دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی ثواب سے مالا مال۔ تو اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ جس کو استطاعت ہے وہ کر سکتا ہے تو اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کا یہ ثواب کما لے اور کچھ نہ کچھ وقف کر کے چلا جائے، تو انشاءاللہ یہ اس کی آخرت کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقف کی مقاصد کیا ہیں؟ شریعت نے جو وقف کو جائز قرار دیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں؟ اس کے جو عقلی طور پر جو سمجھ میں آنے والے چند مقاصد ہیں وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ شریعت جس چیز کو جائز کرتی ہے، مشروع کرتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ فقہا نے اس کی جو حکمتیں بیان کی ہیں وقف کی، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ معاشی لحاظ سے ہر انسان، تمام انسان برابر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال میں، رزق میں بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی۔ تو معاشی اعتبار سے، مالی اعتبار سے تمام انسان برابر نہیں۔ بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے معاملے میں بعض پر فضیلت دی، مال و دولت عطا کیا، جائیدادیں دیں، کثیر مال عطا کیا۔ تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو بہت زیادہ مال عطا کیا، اب اس مال کو غریبوں تک کیسے پہنچایا جائے، اس کا یہ مال غریبوں تک کیسے آئے؟ تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے ذریعے فضیلت دی، اس کی دولت، اس کی جائیداد کا نفع غریبوں تک کیسے پہنچے، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظامات فرمائے۔ سب سے پہلا انتظام تو اس کے لیے یہ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر بعض صدقات کو واجب قرار دے دیا، جیسے زکوٰۃ ہے، یہ زکوٰۃ مالدار کے اوپر ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مال دیا تو اس کے اوپر صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ کو بھی لازم فرما دیا۔ تو زکوٰۃ کو لازم فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یہ جتنا بھی اس کا مال و اسباب ہے، اس کے مال و اسباب کے اوپر جب زکوٰۃ فرض ہو جائے گی تو اس کے مال و اسباب میں سے کچھ نہ کچھ غریبوں کی طرف آ جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا کہ زکوٰۃ کو فرض کر دیا، تو یہ زکوٰۃ امیروں کے مال کو غریبوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو مال دیا اس کے مال سے نفع غریب بھی اٹھاتے رہیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال والوں کے اوپر زکوٰۃ کو فرض کر دیا۔ تو جب زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو اس طرح اس مالدار کا کچھ مال غریبوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوکری کو جائز قرار دیا، اجارے کو جائز قرار دیا کہ آپ اپنی منفعت کو پیش کریں، اپنے عمل کو پیش کریں اور اس کے بدلے میں اجرت حاصل کریں۔ تو یہ نوکری، یہ ملازمت کا جواز یا جائز ہونا، اس کی بھی ایک وجہ یہی ہے کہ جو مالدار ہے آپ اس کے پاس ملازمت کریں اور اس سے اجرت طے کریں، اور اس اجرت کی صورت میں بھی اس مالدار سے غریبوں تک مال پہنچ جاتا ہے کہ جو مالدار ہے وہ ملازم رکھے اور جن کے پاس مال نہیں ہے وہ اپنا جائز اس کا کام کریں اور اس کی اجرت حاصل کریں۔ اور اسی طرح ایک ذریعہ صدقہ نافلہ کا بھی ہے، نفلی صدقے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کے بے شمار فضائل بیان کیے، نفلی صدقہ کرنے کے بے شمار فضائل بیان فرمائے، اور یہ بے شمار فضائل اس لیے تھے کہ جو مالدار ہے، جس کو استطاعت ہے، وہ اپنے مال سے صدقہ کرے اور غریبوں تک اپنے مال کو پہنچا دے۔ تو یہ وقف بھی نفلی صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ تو اب مالدار وقف کرے، جب یہ وقف کرے گا تو اس کی اس جائیداد اور اس مال کا نفع غریبوں تک پہنچ جائے گا۔ تو وقف کو مشروع کرنے کی، وقف کو جائز کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مالدار کے مال کا نفع کسی طرح غریبوں تک پہنچ جائے۔ تو وقف بھی مالدار کے مال کے نفع کو غریبوں تک، دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اور اس کی دوسری حکمت یہ ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، وقف صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کسی فقیر کو کوئی نفلی صدقہ دیتے ہیں، وہ نفلی صدقہ اس کی وقتی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اب جب وہ صدقہ ختم، لیکن ضروری نہیں کہ اس کی حاجت بھی ختم ہو جائے، اس نے استعمال کر لیا، وہ صدقہ ختم ہو گیا، لیکن صدقے کو استعمال کرنے کے بعد اس کی حاجت پوری ہو گئی، یہ ضروری نہیں، اس کے بعد بھی اس کی حاجت کیا رہتی ہے؟ باقی رہتی ہے۔ اسی طرح ہم نے صدقہ کر دیا، اس کا ہمیں ثواب مل گیا، بس اس ایک صدقہ کرنے کا ثواب مل گیا، وہ صدقہ استعمال ہو گیا، فقیر کی حاجت پوری ہو گئی، ہمیں ثواب مل گیا، لیکن فقیر کی حاجت بھی ابھی برقرار ہے اور ہم بھی ابھی ثواب سے مستغنی نہیں ہو گئے۔ ایک صدقہ کر کے ایسا نہیں ہے کہ ثواب کا خزانہ ہمارے پاس آ گیا۔ تو اب انسان کو وقف جو ہے وہ وقف کا ایک ذریعہ بتایا گیا کہ آپ وقف کرو۔ وقف آپ کا ایک ایسا صدقہ ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے جاری ہو گیا،
آپ نے صدقہ ایک مرتبہ کیا، لیکن یہ دوسرے صدقوں کی طرح ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بس ابھی ثواب مل گیا، بلکہ وقف ایک ایسا صدقہ ہے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، جب تک یہ باقی رہے گا مسلسل اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اور فقیر کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے کہ دیگر صدقات تو اس نے کھا لیے، بیچ دیے، کسی کو تحفہ کر دیا، اپنی حاجت میں استعمال کر لیا، لیکن وقف ایسا صدقہ ہے کہ جس کو یہ کھا نہیں سکتا، بیچ نہیں سکتا، کسی کو گفٹ نہیں کر سکتا، اس کی اصل باقی رہے گی۔ تو جب تک اس کی اصل باقی رہے گی فقیر اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا۔ تو گویا اس میں وقف کرنے والے کے لیے بھی فائدہ ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ کی صورت میں ثواب جاری ہو گیا، اور فقیر کے لیے بھی فائدہ ہے کہ یہ ایسا صدقہ ہے کہ جس سے یہ ہمیشہ کے لیے نفع اٹھاتا رہے گا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وقف میں اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ وقف میں خود واقف کے لیے بھی نفع ہے، خود واقف کے لیے بھی نفع ہے۔ جی ہاں، جیسے کسی شخص کی اولاد ہے، نابالغ اولاد ہے، اور اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، جائیداد ہے، اور اس کو اندیشہ ہے کہ اس کے انتقال کے بعد اس کے ورثاء اس کی جائیداد کو ہڑپ کر لیں گے، اس کے ورثاء تک نہیں پہنچ سکے گی، تو ورثاء تک پہنچانے کا ایک آسان ذریعہ وقف بھی ہے کہ یہ اپنی جائیداد کو اپنی اولاد کے اوپر وقف کر دے کہ میری نسل میں جب تک میری اولاد کا سلسلہ چلتا رہے گا یہ زمین میری اولاد کے اوپر وقف ہے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں کوئی بھی خرد برد نہیں کر سکے گا۔ جب یہ وقف ہو گئی تو اب کوئی بھی اس کا مالک نہیں ہو سکتا، اور اولاد کے لیے نفع یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی فوائد اور ثمرات ہیں یہ اس نے اپنی اولاد کے اوپر وقف کر دیے کہ یہ میرا مکان ہے، اس مکان کی جتنی بھی آمدنی آئے گی یہ میری اولاد کے اوپر خرچ ہوگی۔ تو اب اس مکان کی جتنی بھی آمدنی یا اس زمین کی جتنی بھی آمدنی آئے گی یہ اس کی اولاد کے اوپر وقف ہوگی، یہ اولاد کے اوپر خرچ ہوگی۔ اب دیکھیے کہ اس کی آمدنی اولاد کے اوپر خرچ ہو رہی ہے، لیکن اس وقف کرنے والے کو پھر بھی ثواب مل رہا ہے۔ جب تک اس کی یہ اولاد باقی ہے اس کے ثمرات اس کی اولاد کے اوپر صرف ہوتے رہیں گے، اور پھر جب اولاد اگر ختم ہو گئی اب یہ آمدنی فقراء کے اوپر خرچ ہوتی رہے گی۔ تو اب اس کی یہ جگہ یہ زمین خرد برد سے بھی بچ گئی، اس کی اولاد کو بھی نفع حاصل ہو گیا، اور اولاد کو نفع حاصل ہونے کے ساتھ خود اس کی ذات کے لیے بھی دنیا اور آخرت کا نفع ہو گیا۔ اور اگر اولاد ختم بھی ہو گئی تو اس کا آخر فقراء کے لیے بنا دے کہ جب تک میری اولاد جب تک یہ نسل چلتی رہے اس کے لیے ہے، اگر اولاد ختم ہو جائے تو پھر آخر میں یہ فقراء کے لیے ہے۔ اس طرح جب تک اولاد باقی رہے گی اس کے ثمرات، ابھی کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے وقف کی تھی لہذا صدقہ کریں، وقف اس نے اولاد کے اوپر کی تھی تو یہ اولاد کے اوپر خرچ ہونا یہ صدقہ ہی ہے اس کا، اولاد کو بھی اس کے نفع مل رہے ہیں اور خود اس کو بھی ثواب مل رہا ہے۔ وقف کتنی عمدہ عبادت ہے اور کتنا عمدہ عمل ہے کہ خود اس سے بھی نفع حاصل کر رہا ہے اور ثواب بھی کما رہا ہے۔ اب مسجد وقف کر دی ہے تو خود بھی تو اس میں نماز پڑھتا ہے، پانی کی سبیل لگا دیے تو خود بھی اس کو پانی لینے کی اجازت ہے، قبرستان وقف کر دیا ہے تو خود اس کی قبر بھی بنائی جا سکتی ہے، اس کے خاندان کی قبر بھی بنائی جا سکتی ہے، اور دیگر مسلمانوں کی قبریں بھی بنائی جا سکتی ہیں، اور اس کا بھی فائدہ ہو گیا، دنیا میں بھی فائدہ ہو گیا اور آخرت میں بھی فائدہ ہو گیا۔ تو یہ وقف انسان کی ذات کے لیے بھی مفید ہے۔ تو اس لیے یہ چند مقاصد تھے جو وقف کے، جو شریعت مطہرہ نے اس کو جائز قرار دیا تو اس کے یہ چند مقاصد تھے کہ خود اس کے لیے نفع بھی ہے، یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، اور یہ امیر مالدار کا مال اس کے پاس سے غریبوں کی طرف آنے کی ایک صورت بھی ہے، اس لیے شریعت نے وقف کو جائز قرار دیا۔ اب ہم وقف کے مسائل کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم نے وقف کے یہ فضائل اور اس کے مقاصد پڑھے تو اب ذہن میں آتا ہے کہ سب سے عمدہ وقف کون سا ہونا چاہیے، سب سے زیادہ افضل وقف کون سا ہے۔
کہ اگر کسی کا ذہن بھی بن گیا کہ مجھے وقف کرنا ہے تو سوچتے رہتے ہیں لوگ کہ میں کیا کروں، مسجد بنا دوں، مدرسہ بنا دوں، سبیل لگا دوں، کیا کروں اس کو؟ تو یاد رکھیے سب سے عمدہ وقف وہ ہے کہ جس کی مسلمانوں کو ضرورت ہے. سب سے عمدہ وقف وہ ہے اس چیز کے اوپر وقف کرنا ہے کہ جس کی مسلمانوں کو حاجت ہے، ضرورت ہے. جیسے کسی ایسی جگہ کے اوپر جہاں پانی کی قلت ہے، مساجد ہیں، اگر آپ نے مسجد بنا دی تو اس کا ثواب ملے گا. وقف کر دیا، اس کا ثواب تو آپ کو ملے گا. لیکن مسجدیں پہلے ہی سے موجود ہیں، مسلمانوں کو حاجت ہے پانی کی، ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے. اگر آپ نے وہاں پہ میٹھے پانی کا کنواں کھدوا دیا، کوئی نل لگوا دیا یا میٹھے پانی کا انتظام کر دیا تو یہ سب سے افضل وقف ہے. آپ دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجدیں بھی وقف کی ہیں، لیکن جب مدینہ طیبہ میں پانی کی ضرورت تھی، میٹھے پانی کی ضرورت تھی، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کون ہے کہ جو بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور اس کے بدلے میں جنت میں اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ مشرب عطا فرمائے. جیسا اس نے یہاں وقف کیا ویسے ہی پینے کا پانی اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں عطا کر دے. تو اب یہاں پہ پانی کی قلت تھی، پانی کی ضرورت تھی، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کنواں خریدنے کے اوپر اتنی بڑی خوشخبری ارشاد فرمائی. تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ سوچتے مجھے تو مسجد کو وقف کرنا چاہیے، نہیں، مسلمانوں کو ضرورت تھی کنویں کی تو آپ نے کنواں خرید کر وقف کر دیا. تو پتا چلا کہ وقف وہ افضل ہے، جس جگہ وہ وقف کیا جا رہا ہے وہ وقف افضل ہے کہ جس کی مسلمانوں کو وہاں پہ حاجت ہے. اگر مدرسے کی حاجت ہے تو مدرسہ وہاں پہ بنا دیں، مسجد کی حاجت ہے تو مسجد وہاں پہ بنا دیں. اگر وہاں پہ علماء موجود ہیں، ان کو دینی کتابوں کی حاجت ہے تو وہاں پہ دینی کتابوں کا سلسلہ کر دیں. اور اگر وہاں پہ لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے تو کنواں کھدوا دیں، نل لگوا دیں. تو الغرض افضل ترین وقف وہ ہے کہ جس کی مسلمانوں کو حاجت ہے، وہ وقف سب سے افضل ہے. وقف کے لیے مخصوص الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے وقف کیا جائے گا. وہ الفاظ یہ ہیں کہ جیسے کوئی یہ کہے کہ میری یہ جائیداد صدقہ موقوفہ ہے، میری یہ جائیداد صدقہ موقوفہ ہے اور ہمیشہ کے لیے مساکین پر اس کی آمدنی خرچ ہوتی رہے. تو اب یہ جائیداد مساکین کے اوپر صدقہ ہو گئی، وقف ہو گئی. یا یوں کہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی اس جائیداد کو وقف کیا، تو یہ بھی وقف ہو گیا. یا یوں بولے کہ میں نے اپنی اس جائیداد کو مسجد کے لیے وقف کیا، مدرسے کے لیے وقف کیا، یا فلاں کام نیک کام کے لیے وقف کیا. اس طرح کے الفاظ ادا کرنے سے وقف ہو جائے گا. وقف کے لیے مخصوص الفاظ ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، ان الفاظ کی ادائیگی سے وقف ہوگا. ایسے نیت کر دینے سے کہ یہ بس ہو گئی تو اس سے وقف نہیں ہوگا، اس کے لیے یہ الفاظ ادا کرنے پڑیں گے. یا یوں بولے کہ اس چیز کو میں نے اللہ کی راہ کے لیے کر دیا، تو اب بھی یہ جگہ کیا ہو گئی ہے، وقف ہو گئی ہے. تو وقف کے لیے ان وقف کے مخصوص الفاظ کا ہونا ضروری ہے. تو اب کیا وقف کے لیے الفاظ بولنا ضروری ہے یا تحریر سے بھی وقف ہو جائے گا؟ وقف کے لیے الفاظ بولنا ضروری نہیں ہے. اگر تحریر بھی کسی نے لکھی تو تحریر سے بھی وقف ہو جائے گا. اب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وقف اس وقت ہوگا کہ جب اس کے لیے وقف نامہ بنوا دیا جائے، تحریر لکھ دی جائے. تو وقف کرنے کے لیے وقف نامہ بنوانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، زبانی وقف ہو گیا بس یہ وقف ہو گیا، چاہے اس کا وقف نامہ بنا ہے یا نہیں بنا. بہر صورت جب اس نے زبان سے
یہ کہہ دیا کہ میں نے اپنی اس جگہ کو اللہ کی راہ کے لیے کر دیا، یا میں نے اس جگہ کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا، مسجد کے اوپر، مدرسے کے اوپر، یا فلاں جگہ کے اوپر وقف کر دیا، جب زبان سے یہ الفاظ ادا کر دیے تو وقف ہو گیا، اس کے لیے تحریر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر زبان سے ادا نہیں کر سکتا یا ادا نہیں کرنا چاہتا، تحریر لکھ دے گا تب بھی وقف ہو جائے گا، لیکن تحریر لکھنا ضروری نہیں ہے، زبان سے الفاظ ادا کر دیے تو وقف ہو جائے گا، وقف نامہ بھی بنوانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں فی زمانہ وقف نامہ یا قانونی جو کارروائی ہے وہ کروانا اس اعتبار سے ضروری ہے، وقف کے لیے ضروری نہیں ہے، وقف ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے، اس نے زبان سے بولا وقف کر دیا وقف ہو گیا، لیکن اس کے تحفظ کے لیے فی زمانہ وقف کی دستاویزات تیار کرنا ضروری ہے۔ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے وقف کر دیا تو اب بعد میں ورثاء اس کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں، نہیں دیتے ہیں، بولتے ہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اب اس کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو تحفظ دینے کے لیے قانونی دستاویزات یا وقف نامہ تیار کر کے پورا جو قانونی پروسیس ہے وہ کرا لینا چاہیے، تاکہ اس کے انتقال کے بعد کوئی ظالم، کوئی غاصب اس وقف کے اوپر قبضہ نہ کر لے، اس وقف کو کسی ناجائز طور پر جو ہے وہ اس کے اوپر قابض نہ ہو جائے، اس لیے جو ہے وہ قانونی پروسیس کرانا فی زمانہ اس اعتبار سے ضروری ہے وقف کے تحفظ کے لیے، ورنہ وقف ہونے کے لیے قانونی کارروائی کی یا وقف نامے تیار کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کون سی چیزیں وقف کی جا سکتی ہیں؟ یہ انتہائی ضروری بات ہے کہ ہم وقف کے بارے میں سن رہے ہیں کہ وقف کریں وقف کریں، اب ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وقف ہوتی کون کون سی چیزیں ہیں۔ یاد رکھیے دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک چیزیں ہوتی ہیں منقولہ، منقولہ کا مطلب یہ ہے نقل کرنے والی چیزیں جس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے۔ یہ میرے ہاتھ میں کاغذ ہے، یہ منقولہ ہے، یہاں سے اٹھا کر یہاں پہ رکھ دوں، یہاں سے اٹھا کر یہاں پہ رکھ دوں۔ اسی طرح آپ سمجھ لیں پنکھا ہے، مائک ہے، دریاں ہیں، سپیکر ہیں، جن بھی چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے ایسی اشیاء کو منقولہ اشیاء کہا جاتا ہے۔ اور دوسری ہوتی ہیں غیر منقولہ اشیاء کہ جس کو منتقل نہ کیا جا سکے، جیسے یہ زمین ہے، جائیداد ہے، مکان ہے، تو اب کسی کی اگر یہاں پہ پلاٹ ہے تو اس کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ نہیں لے جا سکتا، تو یہ جو جائیداد ہے یہ غیر منقولہ ہے۔ تو چیزیں دو طرح کی ہوئیں، منقولہ چیزیں جن کو نقل کیا جا سکے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکے، ان کو منقولہ اشیاء کہتے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جن کو منتقل کیا جا سکتا ہے ان کو منقولہ اشیاء بولا جاتا ہے۔ اور دوسری وہ چیزیں کہ غیر منقولہ، کہ جس کو نقل نہ کیا جا سکے، جس کو منتقل نہ کیا جا سکے، اس کی مثال زمین ہے کہ اس کو منتقل نہیں کر سکتے، جہاں پہ موجود ہے وہیں پہ ہے۔ غیر منقولہ اشیاء کا وقف جائز ہے، غیر منقولہ جائیداد کا وقف جائز ہے۔ اصل کے اعتبار سے جائیداد کا وقف جائز ہے، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ وقف کی تعریف یہ ہے کہ اپنی ملکیت سے کوئی چیز نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں کر دینا، اس کی اصل سلامت رہے، اس کی اصل سلامت رہے، اور اصل جو ہے وہ سلامت زمین ہی کی رہتی ہے کہ اس کو نہ تو توڑا جا سکتا ہے نہ اس کو ضائع کیا جا سکتا ہے، تو یہ اصل کی سلامتی ہے۔ اور جو دیگر چیزیں ہیں ان میں اصل سلامت نہیں رہتی، کاغذ وقف کیا 2-4 دن کے بعد پھٹ جائے گا، کوئی دیگر منقولی اشیاء کی وہ خراب ہو گئی تو اس کا جو منفیت ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو وقف میں یہ ہونا چاہیے کہ ایسی چیز ہو کہ جس کی منفیت باقی رہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو غیر منقولہ اشیاء یعنی زمین یا جائیداد، پلاٹ، ان کا وقف جائز ہے۔ اور منقولہ اشیاء جو نقل ہونے والی چیزیں ہیں ان کے وقف میں 2 شرطیں ہونا ضروری ہیں۔ ان کو بھی وقف کیا جا سکتا ہے لیکن 2 طریقے سے وقف کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بولا کہ ان کو اپنی ذات کے اعتبار سے وقف نہیں کیا جا سکتا، جیسے یہ بولے کہ یہ میں نے کاغذ وقف کیا،
اپنی اصل کے اعتبار سے وقف نہیں ہو سکتا. ہاں کسی چیز کے تابع ہو کر منقولہ چیز کو وقف کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ یہ دیکھیے کہ کھیتی باڑی کے آلات ہیں، بیل ہیں، ہل ہے، دیگر آلات ہیں. اب اگر کوئی جو ہے وہ اس کو وقف کرنا چاہتا ہے تو اس کا وقف فقہاء نے یہ فرمایا کہ تابع ہو کر، کسی چیز کے تابع کر کے ان کو وقف کیا جا سکتا ہے. جیسے کسی نے اپنی زمین وقف کی اور زمین وقف کرنے کے ساتھ ساتھ کہا کہ یہ بیل اور کھیتی باڑی کے جتنے بھی آلات ہیں یہ بھی اس کے ساتھ وقف ہیں، تو اب یہ منقولہ چیز بھی وقف ہو گئی. تو اصل وقف جو تھی وہ غیر منقولہ چیز تھی، تو غیر منقولہ کے تابع کر کے منقولہ چیز کو وقف کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ کھیتی باڑی کے آلات ہیں، یہ منقولہ چیزیں ہیں، ان کو وقف کرنا ہے تو زمین کے تابع کر کے وقف کریں کہ میں نے یہ 2 کنال 1 کنال اتنے گز زمین وقف کی اور اس کے ساتھ یہ کھیتی باڑی کے آلات بھی وقف کر دیے، تو اب یہ تابع ہو کر ان کا وقف درست ہے. اور دوسری صورت ان کے وقف کی یہ ہے کہ منقولہ چیز اس چیز کا وقف کیا جا سکتا ہے کہ جس کے وقف کرنے کے اوپر عرف جاری ہو چکا ہو. عام طور پر لوگ اس کو وقف کرتے ہوں، جیسے جنازے کی چارپائی ہے، یہ بھی وقف ہوتی ہے کہ کوئی شخص بنا کر مسجد کے لیے وقف کر دیتا ہے، حالانکہ یہ منقولہ چیز ہے، لیکن ہمارے ہاں اس کا عرف ہے، لوگ اس کو وقف کرتے ہیں تو لہٰذا اس کا وقف جائز ہے. جنازے کے لیے گاڑی ہے، اس کو وقف کر دیا، یہ جائز ہے. جنازہ رکھنے کے لیے چٹائی ہے، یہ وقف کر دی، یہ جائز ہے. اسی طرح مسجد میں پنکھا دینے کا رواج ہے، یہ جائز ہے. مسجد میں لائٹ، ٹیوب لائٹ دینے کا، دریاں دینے کا، صفیں دینے کا، مائک دینے کا، یہ ان چیزوں کے اوپر عرف جاری ہو چکا ہے. اگرچہ یہ منقولہ چیزیں ہیں، اصل کے اعتبار سے ان کا وقف درست نہیں تھا، لیکن فی زمانہ چونکہ ان کے وقف کرنے کے اوپر رواج ہو چکا ہے، لوگ عام طور پر وقف کرتے ہیں اور ان کی ضرورت بھی ہوتی ہے. جیسے مسجد ہے کسی دور دیہات گاؤں میں، اب وہاں پہ پنکھے کی ضرورت ہے. اب اگر منقولہ چیز کا وقف درست نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پنکھا کہاں سے لایا جائے؟ جب تک مسجد کی آمدنی نہیں ہے تو خریدا نہیں جا سکے گا، کسی کو طاقت نہیں ہے. تو اس کے لیے صاحب استطاعت اگر کوئی وقف کر دیتا ہے تو چونکہ ان چیزوں کے وقف کرنے کے اوپر اب رواج ہو چکا ہے تو لہٰذا ان چیزوں کا بھی وقف جائز ہے. تو منقولہ اشیاء کا مطلقاً وقف جائز نہیں ہے کہ ہر منقولہ چیز کو کر دیں، بلکہ جس کا اوپر رواج جاری ہو چکا ہے، عرف قائم ہو چکا ہے، اس کا وقف کرنا جائز ہے. جیسے کمپیوٹر ہے، فی زمانہ مساجد میں، مدارس میں جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے، تو اس کا وقف کرنا جائز ہے. کرسیاں دی جاتی ہیں، یہ بھی جائز ہیں. تو بے شمار چیزیں ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں، دیکھ رہے ہیں. یہ ڈیسکیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، کسی نے وقف کر دی ہیں تو ان کا وقف کرنا جائز ہے، کیونکہ اس کے اوپر رواج جاری ہو چکا ہے. کسی نے مسجد میں ڈیسکیں بنوا کے دے دی، مدرسے میں ڈیسکیں بنوا کے دے دی. الغرض منقولہ اشیاء میں سے ان کا وقف جائز ہے کہ جن کے وقف کے اوپر عرف جاری ہو چکا ہو، یا آسان لفظوں میں یہ بولیں کہ جن کے وقف کرنے کا رواج ہو چکا ہو، ان منقولہ اشیاء کا وقف بھی جائز ہے. ورنہ اصل کے اعتبار سے غیر منقولہ اشیاء کا وقف جائز ہے. غیر منقولہ یعنی زمین اور جائیداد کا وقف اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے، اور منقولہ چیزوں میں ان کا وقف جائز ہے کہ جن کے وقف کرنے کے اوپر عرف جاری ہو چکا ہو، یا منقولہ چیز کو کسی چیز کے تابع کر کے وقف کر دیا جائے، تو اس صورت میں بھی منقولہ چیز کا وقف جائز ہے. اب وقف کی کچھ شرائط بھی ہیں. کسی چیز کو وقف کرنے کے لیے جو وقف کر رہا ہے، جس کے اوپر وقف ہو رہی ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کا مد نظر رکھنا، جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ واقف پاگل نہ ہو. اگر پاگل وقف کرے گا تو پاگل کا وقف جائز نہیں. اسی طرح بالغ ہو، وقف کرنے والا بالغ ہو. نابالغ کا وقف جائز نہیں. اگر نابالغ کے پاس مال و جائیداد ہے اور وہ وقف کرنا چاہتا ہے، اس نے فرض کیا مسجد کے اوپر وقف کر دیا،
تو پتہ چل گیا کہ اس نے وقف کر دیا تو اس کا لینا ہی جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے اولیاء کو، جو اس کا ولی ہے نابالغ کا، اس کو یہ جگہ واپس کر دی جائے گی کہ نابالغ وقف کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، کیونکہ نابالغ کو اپنے مال میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے مال میں بھی خود سے تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہ یہ ایسا تصرف ہے جس کے لیے اہلیت چاہیے، اور نابالغ وقف کرنے کا اہل نہیں ہے، نہ تو یہ خود کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کا ولی اس کی طرف سے کر سکتا ہے، کہ اس کا ولی بولے کہ میں اس کی طرف سے کر دیتا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر پتہ چل گیا کہ کسی ولی نے نابالغ کی جائیداد کو وقف کیا ہے تو اس نابالغ کو وہ جائیداد واپس لوٹا دی جائے گی، نہ تو مسجد ہوگی، نہ مدرسہ ہوگا، نہ کچھ اور ہوگا۔ دیکھیے شروع میں نے بیان کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے اور مسجد نبوی کے لیے جگہ لینے کا جو ہے وہ معاملہ درپیش آیا، تو پتہ چلا کہ وہ 2 نابالغ یتیم لڑکوں کی ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایسی ہی فی سبیل اللہ دے دیتے ہیں، قیمت نہیں لیتے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انکار فرمایا۔ اگر کسی بالغ کی ہوتی تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے لیتے کہ وہ وقف کرنا چاہتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کو نیکی سے منع نہ فرماتے۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ 2 نابالغ یتیم لڑکوں کی ہے، تو اس لیے سرکار نے ان کو لینے سے اس زمین کو منع فرمایا اور فرمایا کہ اس کی قیمت ادا کر کے ہی اس کو لیا جائے گا۔ تو اس لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کی اور اس کو لیا۔ لہٰذا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر نابالغ وقف کرنا چاہتا ہے تو وہ وقف نہیں ہو سکتا، ہاں نابالغ کے ولی سے وہ جگہ اچھی قیمت میں خرید کر پھر اس کو وقف کیا جا سکتا ہے۔ نابالغ خود وقف نہیں کر سکتا، اس کا ولی وقف نہیں کر سکتا، اور اگر ضرورت ہے اس جگہ کی جو نابالغ کی ہے، اس کو مسجد بنانا ہے، مدرسہ بنانا ہے، اس کی ضرورت ہے، تو اس سے خرید کر اس کو قیمت ادا کر کے یہ جگہ وقف کی جا سکتی ہے، کیونکہ اب یہ نابالغ کی ملکیت نہیں رہی، کیونکہ اس نے بیچ دی ہے۔ تو بالغ ہونا ضروری ہے، نابالغ کا وقف درست نہیں۔ نمبر 3، آزاد ہو، فی زمانہ کوئی غلام نہیں ہے، سب آزاد ہیں، تو لہٰذا جو وقف کر رہا ہے اس کا آزاد ہونا بھی شرط ہے۔ اور جو واقف ہے، جو وقف کرنے والا ہے، اس کی نظر میں حقیقتاً جس پر وقف کیا جا رہا ہے وہ حقیقتاً بھی ثواب کا کام ہو، اور جو وقف کر رہا ہے اس کی نظر میں بھی وہ ثواب کا کام ہو۔ جیسے کسی چیز کے اوپر وقف کیا جا رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی جوئے کے اڈے کے اوپر وقف کرنا چاہتا ہے، تو یہ وقف جائز نہیں ہے، کہ یہ حقیقتاً ثواب کا کام نہیں ہے۔ تو جس چیز کے لیے وقف کیا جا رہا ہے وہ حقیقتاً ثواب کا بھی کام ہو۔ جیسے دوسری مثال یہ سمجھیں کہ جیسے کوئی کھیل کود کے میدان کے لیے اپنی جگہ وقف کر رہا ہے، تو یہ کھیل کود کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، اس لیے وقف کرنا اس کے اوپر درست نہیں ہے۔ تو لہذا وقف کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر وقف کیا جا رہا ہے وہ حقیقی طور پر ثواب کا کام ہو، اور پھر جو وقف کر رہا ہے اس کی نظر میں بھی یہ ثواب کا کام ہو۔ جیسے کوئی غیر مسلم اگر مسجد کے اوپر وقف کرتا ہے تو مسجد کے اوپر وقف کرنا یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو ثواب کا کام ہے، لیکن غیر مسلم کی نظر میں مسجد کے اوپر وقف کرنا یہ ثواب نہیں ہے، اس کی نظر میں یہ ثواب نہیں ہے، تو اس لیے یہ وقف درست نہیں ہوگا۔ تو ان مثالوں سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا جس چیز پر وقف کیا جا رہا ہے وہ حقیقتاً ثواب کا کام ہو، اور جو وقف کر رہا ہے، جو واقف ہے، اس کی نظر میں بھی وہ ثواب کا کام ہو۔ اگر اس کی نظر میں وہ ثواب کا کام نہیں ہے تو اس صورت میں بھی وقف درست نہیں ہے۔ تو یہ دونوں شرطیں پایا جانا ضروری ہے کہ وہ فی نفس ہی جس کام کے اوپر وقف کیا جا رہا ہے وہ خود بھی ثواب کا کام ہو حقیقتاً، اور جو وقف کر رہا ہے اس کی نظر میں بھی اس جگہ پر وقف کرنا ثواب ہو، تو وقف درست ہے، ورنہ وقف درست نہیں ہوگا۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ وقف کرتے وقت
جس چیز کو وقف کیا جا رہا ہے وہ واقف کی ملکیت میں ہونا ضروری ہے. وقف کرنے سے پہلے اس کی ملکیت میں ہونا ضروری ہے. اگر وہ چیز ملکیت میں نہیں ہے تو وہ وقف نہیں ہوگی. جیسے اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک پلاٹ پڑا ہوا کسی کا ہے, کسی شخص نے اس کو وقف کر دیا. ذہن میں یہ ہے کہ میں جا کر اسے سودا کر لیتا ہوں, خرید لیتا ہوں. تو اب اس نے وقف پہلے کر دیا, حالانکہ وہ چیز اس کی ملکیت میں نہیں تھی, تو یہ وقف بھی جائز نہیں ہوا. اگرچہ اس نے بعد میں اس کو خرید لیا تب بھی یہ وقف نہیں ہوا, کیونکہ وقف کے لیے شرط یہ ہے کہ وقف کرتے وقت وہ چیز اپنی ملکیت میں پہلے سے موجود ہو. اگر ملکیت میں موجود نہیں ہے تو وہ وقف ہی درست نہیں ہے. کسی نے کرائے کے اوپر کسی کا مکان لیا ہوا, اس کو وقف کر دیا, کسی کی دکان کو کرائے پر لیا ہوا, اس کو وقف کر دیا, تو یہ وقف جائز نہیں ہے, کہ یہ اس کی ملکیت میں شامل نہیں ہے, ملکیت میں داخل نہیں ہے. وقف کی شرائط میں سے یہ ہے کہ وہ وقف کا مالک بھی ہو, جس چیز کو وقف کر رہا ہے اس کا مالک ہو. یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کسی چیز کا سودا ہو رہا ہوتا ہے, بات چیت چل رہی ہوتی ہے کہ وہ پلاٹ خرید رہا ہوتا ہے اور بات چیت ابھی ڈن نہیں ہوتی ہے, ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو یہ پہلے سے وقف کر دے کہ جی میں نے اس جگہ کو مسجد کر دیا اللہ کی رضا کے لیے. کیوں کہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ کل میں نے اس کو ڈن کر لینا ہے, سودا کر لینا ہے, تو یہ میری ہو جائے گی. تو ابھی اس کی نہیں ہے. جس وقت یہ وقف کر رہا ہے, سودا جو ہے وہ ڈیلنگ مکمل ہونی ہے کل, اور یہ وقف کر رہا ہے آج. تو جب یہ آج اس جگہ کو وقف کر رہا ہے تو اس کی ملکیت میں نہیں ہے, کل اس کی ملکیت میں آئے گی. اور اگر کل آ بھی گئی اور اس نے وقف پہلے کر دیا تو یہ وقف نہیں ہوا, بلکہ اس کو از سر نو دوبارہ سے وقف کرنا ہوگا. لہذا بات چیت چل رہی ہے, سودا طے ہو رہا ہے, ابھی ہوا نہیں ہے, تو ایسی جگہ کو بھی وقف نہیں کیا جا سکتا. اور وقفی شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ واقف کو قرض یا کم عقلی کی وجہ سے قاضی نے مہجور نہ کر دیا ہو. مہجور کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کے تصرفات کے اوپر پابندی عائد کر دینا, کہ یہ شخص نہ تو اپنی کسی چیز کو بیچ سکتا ہے, نہ کسی کو تحفہ کر سکتا ہے. قاضی کی طرف سے کسی شخص کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے. وہ کب؟ جیسے کوئی شخص بہت زیادہ مقروض ہے, اب یہ قرض ادا کرتا نہیں ہے اور اپنی چیزوں کو بیچتا جا رہا ہے. اب قرض خواہ قاضی کے پاس جاتے ہیں کہ یہ ہمیں قرض دینے سے انکار کرتا ہے, قرض دیتا نہیں ہے ہمارا, اور جو اس کی ملکیت میں وہ بھی بیچتا جا رہا ہے. اگر اس نے ساری چیزیں بیچ دی تو ہم قرض کہاں سے یہ دے گا؟ تو قاضی ایسے شخص کے تصرفات کے اوپر, معاملات کے اوپر, بیچنے خریدنے کے اوپر پابندی عائد کر دیتا ہے. بھئی آپ نے اپنی کوئی چیز نہیں بیچنی ہے, کسی کو تحفہ نہیں دینی ہے. اگر آپ نے بیچی تو وہ بائع نہیں ہوگی, کسی کو تحفہ دیا تو وہ تحفہ نہیں ہوگا. تو اس کو بولتے ہیں مہجور کر دینا, کسی کے تصرفات کے اوپر پابندی لگا دینا. یہ پابندی دو وجہ سے لگتی ہے, یا تو وہ مقروض ہے بہت زیادہ, اب قرض خواہ جو ہے وہ قاضی کے پاس جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آپ اس کے تصرفات کو روک دیں تاکہ ہم اس سے کچھ حاصل کر سکیں, نکال سکیں. یا پابندی کسی کی کم عقلی کی وجہ سے لگائی جاتی ہے کہ وہ کم عقل ہے, اپنی چیزوں کو ضائع کر رہا ہے. اب اس کے ورثاء یہ بولتے ہیں کہ اگر یہ اسی طرح ضائع کرتا رہا تو کل یہ فقیر ہو جائے گا, محتاج ہو جائے گا. تو اس صورت میں بھی قاضی اس کے تصرفات کو مہجور کر دیتا ہے, روک دیتا ہے, پابندی عائد کر دیتا ہے. تو اب وقف کے لیے شرط یہ ہے کہ واقف کے تصرفات کو مہجور نہ کر دیا گیا ہو. ایسا شخص نہ ہو کہ جس کے بیچنے اور خریدنے اور وقف کرنے اور کسی کو دینے کے اوپر پابندی عائد نہ ہو چکی ہو. اگر ایسا شخص بھی وقف کرے گا تو اس کا وقف درست نہیں ہے, کیونکہ اس کے تصرفات کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے. اور جو شے وقف کی جا رہی ہے اور جس پر وقف کی جا رہی ہے, ان دونوں کا معلوم ہونا ضروری ہے, مجہول نہ ہو. جیسے کسی کی ہزاروں ایکڑ زمین ہے, وہ یہ بولے کہ میں نے اپنا 1 ایکڑ وقف کر دیا. کون سا ایکڑ وقف کر دیا, کہاں موجود ہے, کون سا ایکڑ ہے, کس جگہ پر موجود ہے, تو یہ مجہول چیز ہے. جس چیز کو وقف کیا جا رہا ہے یہ مجہول ہے. جیسے کوئی یہ بولے کسی کے 10 مکان ہیں, بولے کہ میں نے اپنے مکانوں میں سے 1 مکان وقف کر دیا, تو اس کا تعین ہونا چاہیے کہ کون سا مکان وقف کیا ہے.
کیوں کہ کل تنازع بھی ہو سکتا ہے کہ آج اس نے وقف کر دیا اور کل جو ہلکا ترین ہو جس کے کوئی نفع نہ ہو اس کو بولے کہ یہ وقف کر دیا، تو اس صورت میں نقصان ہے۔ تو اس لیے جس چیز کو وقف کیا جا رہا ہے تو اس کا بھی معلوم ہونا ضروری ہے، اور جس چیز پر وقف کیا جا رہا ہے اس کا بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ کس چیز کے اوپر۔ جیسے کسی نے بولا میں نے اپنی زمین کو وقف کر دیا، بھئی کس چیز کے اوپر وقف کر دیا؟ مسجد کے اوپر، مدرسے کے اوپر، ہاسپٹل کے اوپر، کس چیز کے اوپر؟ تو لہٰذا اس کا بھی تعین ضروری ہے۔ یہ صرف کہہ دینا کہ بس یہ میری زمین بس وقف ہو گئی، کس کے لیے ہو گئی، اس کا نفع کون حاصل کرے گا، اس کا بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا یہ شرائط میں کہ جس چیز کو وقف کیا جا رہا ہے اور جس پر وقف کیا جا رہا ہے دونوں کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جب وقف کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جب وقف کیا جا رہا ہے تو وقف کسی شرط پر معلق نہ ہو۔ جیسے یوں کہے کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو میری یہ زمین وقف ہے مسجد کے اوپر، تو یہ وقف درست نہیں ہے، یہ شرط کے اوپر معلق ہے۔ وقف شرط کے اوپر معلق نہیں ہونا چاہیے بلکہ فوری طور پر اسی وقت ہونا چاہیے۔ یوں ہونا چاہیے کہ بس میں نے اپنی اس زمین کو وقف کر دیا مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے یا فلاں نیک کام کے لیے۔ اگر اس کو معلق کر دیا کہ اگر فلاں آ گیا تو پھر وقف ہے، اگر میرا بچہ درست ہو گیا تو وقف ہے، اگر مریض صحیح ہو گیا تو وقف ہے، اگرچہ کام ایسا ہو کہ جو ہونا ہی ہونا ہے، جیسے اس نے یہ بولا کہ کل اگر سورج نکلا تو وقف ہے، سورج تو نکلنا ہی نکلنا ہے، اگرچہ یہ کام ہونا ہی ہونا ہے تب بھی شرط کے اوپر معلق کیا تب بھی یہ وقف درست نہیں ہے۔ چاہے وہ کام ہونے کا احتمال ہو یا واقعی یقینی طور پر کام ہو بھی، تب بھی شرط کے اوپر وقف کو معلق نہیں کیا جا سکتا۔ وقف کے لیے شرط یہ ہے کہ بس اسی وقت فوری طور پر اس کو وقف کر دیا جائے۔ اگر کسی شرط کے اوپر معلق کیا تو وہ وقف نہیں ہوگا۔ ہاں اگر شرط ایسی ہے جیسے اس نے یہ بولا کہ اگر یہ زمین میری ملکیت میں ہے تو وقف ہے، اور وہ زمین واقعی اس کی ملکیت میں تھی تو وقف ہو گئی ہے، یہ فوری طور پر وقف ہو گیا۔ یا یہ بولا کہ اگر یہ گھر میری ملکیت میں ہے تو وقف ہے، اور یہ گھر واقعی اس کی ملکیت میں تھا تو یہ وقف ہو گیا۔ یا یوں بولا کہ اگر میں نے یہ زمین خرید لی تو یہ زمین وقف ہو جائے گی، زمین کو خرید لیا وقف ہو جائے گی۔ یا وقف کی منت مانی کہ اگر میرا بچہ تندرست ہو گیا یا میرا فلاں کام ہو گیا تو میری یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وقف ہے، تو یہ وقف کی نظر ماننا ہے، منت ماننا ہے۔ اب اگر اس کا یہ کام ہو گیا تو اس صورت میں بھی وہ جگہ وقف ہو جائے گی۔ تو وقف کو کسی شرط پر معلق کرنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ جو میں نے چند صورتیں آخر میں بیان کی ہیں، اگر اس طرح کی شرط ہے تو پھر یہ وقف کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا۔ وقف کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جس چیز کو وقف کیا جا رہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے وقف کرے۔ جیسے کسی نے کہا کہ یہ میرا گھر 1 سال کے لیے وقف ہے، یا 1 مہینے کے لیے وقف ہے، یا 10 سال کے لیے وقف ہے، یا 50 سال کے لیے وقف ہے، یا 60 سال کے لیے وقف ہے، تو یہ وقف جائز نہیں ہے۔ وقف میں ہمیشگی کا پایا جانا ضروری ہے، تعبید شرط ہے، یعنی اس میں ہمیشگی ہو۔ اگر وقف کسی خاص مدت یا خاص وقت کے لیے کیا ہے تو ایسا وقف جائز نہیں ہے۔ یا ایسی کہا کہ یہ ابھی وقف ہے لیکن جب میں چاہوں تو اس کو واپس لے لوں گا، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ وقف باطل ہے، یہ وقف ہوا ہی نہیں ہے۔ تو وقف میں ہمیشگی کا پایا جانا ضروری ہے۔ یوں بولے کہ میں نے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد، مدرسہ یا فلاں شخص یا فلاں مساکین یا غرباء کے اوپر وقف کر دیا۔ اور بلکہ اگر کسی ایک شخص کے اوپر وقف کیا تو یہ بھی درست نہیں ہے کہ اس میں ہمیشہ نہیں ہے کہ جب یہ شخص کا انتقال ہو جائے گا پھر کس کے اوپر وقف ہوگا۔ تو اس لیے فقہاء نے یہ فرمایا کہ اگر کسی معین شخص کے اوپر وقف کرنا ہے تو اولاً یوں کریں کہ میں نے اپنی اولاد کے اوپر وقف کیا اور اس کے بعد فقراء کے اوپر وقف کیا۔ فقراء ایک ایسی جہت ہے یا ایک ایسی چیز ہے کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔
تو اس میں فقراء میں ہمیشگی پائی جا رہی ہے، ہمیشگی والا پہلو ہے. تو اس لیے اگر اولاً کسی ایسی جہت کے اوپر ہے جو ختم ہونے والی ہے، جیسے یہ بولا اولاد کے اوپر وقف ہے، اولاد ختم ہو سکتی ہے، تو اولاً ایسی جہت کے اوپر وقف کیا کہ جو ختم ہو سکتی ہے، اور آخراً ایسی جہت کے اوپر وقف کیا جو ہمیشہ والی ہے، تو یہ وقف کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا. لہذا اگر کسی معین شخص یا اشخاص یا افراد کے اوپر وقف کرنا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہوگا کہ اولاً اس کے اوپر وقف ہے اور اس کے بعد فقراء کے اوپر وقف ہے. تو جب تک یہ ہوں گے جن کو اس نے پہلے ذکر کیا وہ نفع اٹھاتے رہیں گے. اگر یہ ختم ہو گئے تو اب اس کی آمدنی مساکین اور فقراء کے اوپر خرچ ہوتی رہے گی. مساکین اور فقراء کی جو جہت ہے یہ ہمیشہ رہنے والی جہت ہے. اور 10ویں شرط یہ ہے کہ جہت غیر منقطع نہ ہو. یہ جو میں نے ابھی تفصیل بیان کی اسی میں آ گئی، یعنی ایسی جہت نہ ہو جو ختم ہونے والی ہو، جس کی میں نے مثالیں ابھی بیان کی ہیں کہ اولاد کے اوپر وقف کیا، اولاد ایسی جہت ہے جو کل ختم ہو جائے گی. یا کسی خاص شخص کے اوپر وقف کیا، یا کسی خاص تنظیم کے اوپر وقف کیا، تحریک کے اوپر وقف کیا، تو یہ ایسی جہتیں ہیں کہ جن میں ختم ہونے کا احتمال ہے. تو لہٰذا ایسا وقف درست نہیں ہے. جہت ایسی ہونی چاہیے، یعنی جس چیز کے اوپر وقف کیا جا رہا ہے وہ جہت ایسی ہونی چاہیے کہ جو ختم ہونے والی نہ ہو، اس میں ہمیشگی پائی جائے، تو وقف درست ہوگا. ورنہ ایسا وقف کہ جو جہت منقطع میں ہو، یعنی جو ختم ہونے والی جہت میں ہو، تو وہ وقف درست نہیں ہے. تو یہ تھی وقف کی شرائط. وقف کرتے وقت جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. وقف کے الفاظ بھی خاص ہیں اور وقف کی شرائط کا بھی لحاظ ضروری ہے. لہذا جب بھی کوئی وقف کرنا چاہتا ہے تو الفاظ کا بھی لحاظ رکھے، اور جو شرائط بیان کی گئی ہیں ان شرائط کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے. ورنہ اگر یہ وقف کرے گا تو وہ وقف درست ہی نہیں ہوگا، وہ وقف باطل ہوگا. یہ اس کے ورثاء کی ملکیت ہی باقی رہے گی، یہ وقف نہیں ہوگا. اور یہ جو ثواب حاصل کرنا چاہتا تھا وقف کا، وہ وقف کا ثواب اس کو حاصل نہیں ہوگا. وقف کے مال کا حکم کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے ہاں جیسے محاورہ ہے کہ شیر مادر، وقف کے مال کو شیر مادر سمجھا جاتا ہے. جس کی مرضی آتی ہے وہ اٹھا لیتا ہے، جس کی مرضی آتی ہے کھا لیتا ہے، جس کی مرضی آتی ہے خرد برد کر لیتا ہے. جس کا جہاں پہ بس چلتا ہے، جس ادارے میں ہے وہ وہاں سے وقف کے مال کو لے لیتا ہے. مسجد کا متولی ہے، صدر ہے، کمیٹی ہے، انتظامیہ ہے، دوڑ ہے ایک انتظامیہ بننے کے لیے. یہ نہیں پتا کہ ذمہ داریاں کتنی ہیں، کتنی بڑی سخت ذمہ داری ہیں. لالچی لوگ دوڑتے ہیں کہ ہمیں مسجد کا صدر بنا دیں، ہمیں خزانچی بنا دیں. تو در پردہ نیت کیا ہوتی ہے کہ وقف کا مال کھائیں گے معاذ اللہ. تو وقف کے مال کا حکم بھی سن لیجئے. مال وقف کا حکم مثل مال یتیم ہے. جو بھی وقف کا مال ہے اس کا حکم یتیم کے مال کی طرح ہے. اور یتیم کے مال کی نسبت قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ جو اسے یعنی یتیم کے مال کو ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے اور ان قریب جہنم میں جائے گا. تو وقف کا مال چاہے وہ 1 پیسہ ہی کیوں نہ ہو، وقف کا مال چاہے وہ ایک حقیر سی چیز کیوں نہ ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو کھانا، اپنے پیٹ میں آگ بھرنا ہے، اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ عنقریب وہ جہنم میں جائے گا. تو جو یتیم کے مال کا حکم ہے کہ یتیم کے مال کو کھانا، اپنے پیٹ میں آگ بھرنا ہے، اور قرآن پاک فرماتا ہے عنقریب ایسا شخص جہنم میں جائے گا. تو جو شخص مال وقف کھاتا ہے، وقف کے مال کو کھانے کا ذریعہ بناتا ہے، 1 پیسہ کھاتا ہے یا ہزاروں یا لاکھوں کھاتا ہے، 1 فٹ وقف کی زمین کو لیا ہوا ہے یا پوری کے اوپر قابض اور غاصب بنا ہوا ہے اور اس کے منافع کھا رہا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جس طرح مال یتیم کا حکم ہے کہ اپنے پیٹ میں آگ بھرنا اور بالآخر جہنم کا ایندھن بننا. تو لہذا جن کا اوقاف سے تعلق ہے
ان کو وقف کی آمدنی اور وقف کی جو بھی اموال ہیں اس کے اوپر اس کی نگہبانی، اس کی حفاظت، اس کو استعمال میں انتہائی محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، مسجد کا امام ہے، لا علمی اور جہالت اتنی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مسجد میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو میرا استعمال کرنا جائز ہے۔ گھر کا پنکھا اس سے خراب ہوا، مسجد کا اتار کے اپنے حجرے میں لگا دیا۔ اپنے گھر کا نل ٹوٹ گیا، مسجد کا نل اتار کے اپنے حجرے میں لگا دیا کہ میں تو مسجد کا خادم ہوں۔ خادم ہے، لیکن خادم کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ مسجد کو آپ اپنا گھر بنا دیں یا مسجد کا مال اپنے گھر میں لے کر جانا شروع کر دیں۔ متولی صاحب کو ضرورت پڑی، گھر میں محفل کروانی ہے، مائک کی ضرورت ہے، مسجد کا مائک رکھا ہوا ہے، لے کر آ جاؤ، معاذ اللہ۔ متولی کے گھر میں تقریب ہو رہی ہے، شادی ہو رہی ہے، ولیمہ ہو رہا ہے، مسجد کے پنکھے رکھے ہوئے ہیں، پیڈسٹل وین، وہ اٹھا لو یار، چلا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ یہ تو مسجد کا خادم ہے یار، یہ تو بیچارہ اتنی خدمت کرتا ہے۔ چاہے وہ جتنی بھی خدمت کرتا ہو، مسجد کے مال کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد کی لائٹ، مسجد کا پنکھا، مسجد کی دری، مسجد کی چٹائی، مسجد کا جو بھی مال ہے اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ جہاں میں مسجد کا خادم ہوں تو آپ کو یہ اجازت تھوڑی ہے کہ کل آپ مسجد کو بیچ کر چلے جائیں، مسجد کے خادم ہونے کی یہ اجازت تھوڑی ہے۔ اسی طرح جو مدارس سے متعلق افراد ہیں، متولی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مدارس میں آنے والے وقف کے امور یا چندے کو خرد برد کرتے ہیں۔ ایسا عمومی طور پر نہیں ہے کہ ہر شخص ہی ایسا کرتا ہے، لیکن بعض ناعاقبت اندیش لوگ ایسے بھی ہیں۔ یہ ایک میں مثالیں دے رہا ہوں، وقف کا مال بتا رہا ہوں، اور جو لوگوں کی ذہنیت عام طور پر سننے میں آتا ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ مسجد کا اگر متولی ہے یا محتمم ہے، جو بھی ہے، اب اگر مدرسے کی چیز ضرورت پڑ گئی تو اس کو اپنے گھر میں لے کر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد کی ڈیسک رکھی ہوئی ہے یا مدرسے کی ڈیسک رکھی ہوئی، گھر میں اپنے بچوں نے پڑھنا ہے، چلو مدرسے سے اٹھا کر لے آؤ، پڑھ لینا، پھر وہیں پہ رکھ دینا۔ تو یہ مدرسے کے بچوں کے لیے مدرسے میں پڑھنے کے لیے وقف ہے، ایسا نہیں ہے کہ پڑھ لو اور پھر رکھ لینا۔ لوگ یہ بولتے ہیں یار استعمال کر کے رکھ دیں گے، کھا تھوڑی رہیں۔ شہروں میں تو پھر بھی کم ہوتا ہے، اور جو اندر کے افراد ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ دیہاتوں میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جس کو بھی چیز ضرورت ہوتی ہے اور وہ مسجد میں رکھی ہوئی ہے، کسی کا شادی بیاہ ہے، کسی کی غمی کی تقریب ہے، کچھ بھی ہے، مسجد سے اٹھا کر لے آؤ یار، تو وہ مسجد سے اٹھا کر مسجد کے پنکھے استعمال ہو رہے ہیں۔ یہاں تک میلاد ہو رہا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میلاد پاک ہے، بھئی مسجد کے مائک اتار لو، مسجد کا سپیکر لے کر چلے جاؤ، میلاد ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ آپ میلاد پڑھیں یا آپ قرآن پاک پڑھیں، یہ مسجد کا سپیکر مسجد کے امور کے لیے، مسجد کا مائک مسجد کے امور کے لیے وقف ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، نعت بھی پڑھ سکتے ہیں، میلاد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو لے کر گھر لے جانا، چاہے وہ امام مسجد کرائے، چاہے وہ مؤذن کرائے، چاہے خادم کرائے، چاہے متولی کرائے، چاہے محلے کا کوئی فرد کرائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد کی دریاں رکھی ہوئی ہیں، کسی کے ہاں غمی کی تقریب ہے، سوئم ہو رہا ہے گھر میں، یا مسجد کی دریاں اٹھا لو نا، واپس رکھ دیں گے۔ میلاد ہو رہا ہے، مسجد کی دریاں رکھی ہوئی ہیں جو مسجد کے لیے وقف ہیں، بچھا دیں گے، دوبارہ رکھ لیں گے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بہت زیادہ بے باک شخص ہو تو وہ بولتا ہے میں کرایہ دے دوں گا۔ بھائی آپ کرایہ دیں، چاہے اس کی پوری قیمت ہی کیوں نہ ادا کر دیں، یہ جب مسجد کے لیے وقف ہو چکا ہے، اس کو کرایہ پر لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو ایسے بے باک اشخاص کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ وقف کا مال ہے، یہ وقف کا مال صرف مساجد اور مدارس تک خاص نہیں ہے، سرکاری دفاتر یہ عام طور پر یہ وقف کے حکم میں ہوتے ہیں، تو وہاں کی اسٹیشنری، وہاں کی چیزیں، وہاں کی گاڑی، وہاں کا مال، یہ بھی وقف کے حکم میں ہے۔ اگر سرکاری طور پر گاڑی ملی ہوئی ہے تو یہ بھی وقف کی طرف سے گاڑی ملی ہوئی ہے، اس کو بھی عام استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جو بھی چاچا ماما رشتہ دار ہے وہ اس کو لے کر چلا جائے۔ اور آپ اگر آفس میں کام کرتے ہیں، سرکاری آفس میں کام کرتے ہیں، تو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ گھر میں اگر
ورکوں کی ضرورت ہے تو کمپیوٹر میں کوئی پرنٹ نکالنے ہیں تو سرکاری آفس سے دستہ لیا، اجازت ہے جی مجھے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے قلم کو اپنی جیب میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کی کرسی اور میز کو اپنے گھر میں لانے کی اجازت نہیں ہے، اس کی کسی بھی چیز کو اپنے گھر میں لانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مال مفت نہیں ہے، مال وقف ہے۔ تو چاہے مساجد یا مدارس ہوں، چاہے یہ سرکاری ادارے ہوں، ان کا مال وقف کا مال ہے۔ اس کو وہیں پہ استعمال کرنے کی، جس استعمال کے لیے لایا گیا اس کی اجازت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر سرکاری آفس کا کمپیوٹر رکھا ہوا ہے تو گھر میں بچوں کو استعمال کے لیے دے دیا، استعمال کریں پھر بعد میں رکھ دیں گے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، کوئی استعمال کرنے سے خراب تھوڑی ہو رہا ہے، بلکہ رکھے رکھے خراب ہو جائے گا۔ بعض بے باک ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رکھے رکھے خراب ہو جائے گا، اس کو استعمال تو کرنا ہے، لہذا اپنے گھر لے آتے ہیں۔ تو ایسی اجازت نہیں ہے، یہ مال وقف ہے، اور مال وقف کا حکم مثل مال یتیم ہے، اور یتیم کے مال کے حکم کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے مال کو کھانا اپنے پیٹ میں آگ بھرنا ہے اور عنقریب جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ تو لہذا مال وقف میں انتہائی جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے۔ وقف کی دکانوں کو، مکانوں کو کرائے پر دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کرایہ عرف کے مطابق ہونا چاہیے، اور یہ زیادہ مدت کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ فقہا نے 3 سال کی اجازت دی ہے۔ ہاں اگر 3 سال یا 2 سال یا 1 سال کے لیے لینے کے اوپر کوئی راضی نہیں ہے، یا 3 سال کے لیے کرائے پر دینے کے لیے وقف کو فائدہ نہیں ہے، تو اس صورت میں مدت کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے، بڑھائی بھی جا سکتی ہے مدت۔ اگر وقف کا فائدہ ہو تو مدت کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اس طرح 2-3 سال کے لیے لینے کے اوپر کوئی راضی نہیں ہے اور مسجد کی دکانیں یا مکان ایسے ویران پڑے ہوئے ہیں، تو بھی زیادہ کے لیے کرائے پر دیا جا سکتا ہے، زیادہ مدت کے لیے، لیکن پورے قانونی تقاضوں کے ساتھ دیا جائے۔ ایسی راہ ہرگز نہ چھوڑی جائے کہ جس میں یہ کرائے پر لینے والا کل قابض ہو جائے، تو ایسی راہ ہرگز نہ چھوڑی جائے۔ یہ انتظامیہ، متولی، محتمم حضرات، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں اتنی غفلت ہے، اس میں یاریاں دوستیاں چل رہی ہیں، رشتہ داریاں چل رہی ہیں۔ دکان کا کرایہ کیوں نہیں بڑھاتے کہ صدر کی اپنی 4 دکانیں اس میں شامل ہیں؟ مسجد کی دکانوں کا کرایہ کیوں نہیں بڑھتا؟ صدر کے بھائیوں کی دکانیں اس میں موجود ہیں۔ اگر 10 دکانیں تو 6 تو صدر نے قبضہ کی ہوئی ہیں، اگر کرایہ بڑھے گا تو ان 6 دکانوں کا بھی بڑھے گا۔ اب وہ صدر صاحب راضی نہیں ہیں، صدر صاحب اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرے جو ہے وہ موروثی جائیداد ہے، بس مل گئی ہے، میں اس کا صدر ہوں، جو بھی چاہوں کروں، حالانکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ایسا شخص دعویٰ دے رہا ہے۔ تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وقف کی دکان اور مکان اور املاک کا ہر طرح لحاظ رکھنا چاہیے، بلکہ جو کرائے پر لے رہا ہے اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ یہ وقف کی دکانوں کو نقصان پہنچائے۔ اگر یہ وقف کی دکانوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کو تاوان دینا پڑے گا۔ وقف کی دکان ہے، مکان ہے، اپنی مرضی سے ادھر دیوار گرا دی، ادھر دیوار کھڑی کر دی، ادھر دیوار گرا دی، ادھر گیٹ لگا دیا، اس کی اجازت نہیں ہے اس کو۔ اگر ایسا کرے گا تو تاوان دینا پڑے گا۔ یہ تو تھے وقف سے متعلق چند امور۔ اب متولی کے بارے میں کچھ ضروری ہے کہ جو وقف کے انتظامات کو سنبھالنے کے لیے واقف کی طرف سے جس شخص کو مقرر کیا جاتا ہے وقف کی دیکھ بھال کے لیے، ایسے شخص کو متولی کہا جاتا ہے۔ وقف کے انتظامات کی دیکھ بھال کے لیے جس شخص کو واقف یا لوگوں کی طرف سے مقرر کر دیا گیا کہ یہ اس کے انتظام کی دیکھ بھال کریں گے، اس کو متولی یا ہمارے عرف میں انتظامیہ یا کمیٹی کہا جاتا ہے۔ متولی کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ جو وقف کے انتظام کو چلائے اس کی کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ جو فقہا نے اس کے اوصاف بیان کیے، سب سے پہلے دیانتدار ہونا چاہیے۔ یہ جو میں پیچھے بیان کر رہا تھا کرائے کے معاملے میں، تو اس میں متولی ہی خائن ہوتا ہے۔ جب خائن ہوگا
دیانتدار نہیں ہوگا تو یہ سارے کام ہوں گے. تو اس لیے فقہاء نے یہ فرمایا کہ متولی دیانتدار ہونا چاہیے اور کام گزار ہونا چاہیے, کام چور نہیں ہونا چاہیے, کہ جو اس نے ذمہ داری لی ہے اس ذمہ داری کو خود سے یا اپنے نائب کے ذریعے سے ادائیگی کے اوپر قادر بھی ہو. ایسا عاجز نہ ہو, نہ خود کر سکتا ہے نہ کسی دوسرے کے ذریعے کروا سکتا ہے, تو ایسا متولی نہیں ہو سکتا اور اس کا متولی بنانا جائز نہیں ہے. اور جس کو خیال ہی نہیں ہے کہ وقف کے امور میں کیا کیا ہو رہا ہے, بس یہ ہمارے ہاں اعزازی بھی ٹرسٹی بہت ہوتے ہیں کہ جناب یہ اعزازی ٹرسٹی ہیں, اور کارڈوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں ادارے کا ٹرسٹی, فلاں ادارے کا متولی. وہ اعزازی ٹرسٹی, اعزازی متولی, یہ ایسے اعزازی ٹرسٹی اور متولی ہوتے ہیں جو وقف کی جگہ پر سالوں سالوں بعد آتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے, اور انہی لوگوں کی غفلت کی وجہ سے یہ ظالم لوگ قابض بن جاتے ہیں. تو لہذا متولی دیانتدار, کام گزار, کام کرنے والا, ہوشیار اور سمجھدار ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بے عقل, جو اس کی عقل میں ہے مسجد کی چیز 100 روپے کی ملنی ہے تو 400 روپے میں خرید لی, 1000 میں خرید لی. ایسا بھی بے عقل بد دماغ نہیں ہونا چاہیے. وقف کا خیر خواہ ہو, وقف کا خیر خواہ ہو, یہ نہیں کہ بس صدر بن گیا جناب, نمازیوں کو کیا مسائل ہیں, ان کو کچھ نہیں ہے, بس انہوں نے بند کمرے میں اجلاس کرنا ہے, میٹنگ بلانی ہے اور اپنی عقل کے مطابق احکامات صادر کر دینے ہیں. وہ وقف کی خیر خواہی میں ہیں یا نہیں, اس کو کوئی سروکار نہیں ہے. پنکھا خراب ہے مسجد کا, ٹھیک ہے خراب ہے لگا دیں گے, اس کی وجہ سے لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے, نہیں آتے تو نہیں ہے, جو آئے آئے, جو نہیں ہے نہیں ہے. اب یہ شخص بددیانت شخص ہے, نالائق شخص ہے ایسا کہ مسجد کی جب چندہ بھی موجود ہے, جب مال بھی موجود ہے, اگر لوگوں کو, نمازیوں کو تکلیف ہے تو اس کی تکلیف کو اس نے دور کرنا ہے, مسجد کو آباد کرنا ہے, نہ کہ ویران کرنا ہے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ بند کمرے میں اجلاس کر لیں کہ جو آئے آئے, جو نہ آئے نہ آئے. اور وہ نہیں آ رہا اس وجہ سے کہ بد انتظامی کی وجہ سے نہیں آ رہا. ٹیوب لائٹ خراب ہوئی تو مہینوں گزر گئے, یہ آئے گا تو دیکھے گا. بس اس کا روب صرف امام مؤذن اور خادم کے اوپر ہے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, یوں کرنا ہے, اس کو اکھاڑ پچھاڑ کرنا ہے, اس کو نکالنا ہے, اس کو رکھ دینا ہے, وہ بھی شرعی طریقے سے کرنا ہے یا نہیں کرنا. بس یہ ایک جو ہے وہ اس مسجد کا بڑا بنا ہوا ہے, جس کو چاہے لائے, جس کو چاہے نکال دے, بس یہ اس کی ذمہ داری ہے. امور سے متعلق, وقف کی خیر خواہی سے متعلق یہ اس کا کام نہیں ہے. حالانکہ یہ سب سے بڑا اس کا کام ہے کہ یہ وقف کا خیر خواہ ہونا چاہیے. کون سا شخص وقف کے لیے بہتر ہے, کیا چیز وقف کے لیے بہتر ہے, یہ اسی نے ہی سوچنا ہے, اسی نے انتظام کرنا ہے. لالچی نہ ہو. بعض لوگوں کو بڑی خواہش ہوتی ہے کہ مسجد کا صدر بنا دیں, جب بھی انتخاب ہوں گے لوگوں کے پاس جائیں گے مجھے صدر بنا دیں. تو ایسے شخص کو تو کچھ بنانا ہی نہیں چاہیے. کیوں بن رہا ہے بھائی, اتنی بڑی ذمہ داری ہے وقف کے امور کو سنبھالنے کی, یہ اپنے آپ کو کیوں پیش کر رہا ہے؟ اور اگر اس کا لالچی اور بد دیانت ہونا ثابت ہو تو پھر تو اس کو بنایا ہی نہ جائے. ہاں بعض لوگ اس لیے بھی آگے بڑھتے ہیں کہ وہ وقف کے انتظامات درست نہیں ہوتے تو رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, دیانتدار ہوتے ہیں, تو وہ دیکھا جائے اس کی معاشرے میں ورث کیا ہے, اس کا طریقہ کار کیا. اگر لالچی ہے تو ایسے شخص کو متولی نہ بنایا جائے. لاپرواہ نہ ہو, وقف کے امور سے متعلق لاپرواہی اختیار نہ کرے کہ سامان وقف کا پڑا ہوا ہے, گل سڑ گیا, دروازے نکالے, کھڑکیاں نکالیں, کوئی پرواہ نہیں ہے, وہ بارش میں گل سڑ گئے, مسجد کا, مدرسے کا جو ہے وہ مال ضائع ہو گیا, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کی لاپرواہی کی وجہ سے ہزاروں روپے کا وقف کا نقصان ہو گیا. تو ایسے لاپرواہ بھی متولی بننے کے لائق نہیں ہیں. سنی صحیح العقیدہ ہو, متولی سنی صحیح العقیدہ ہو, یہ متولی کی شرائط تھی. جو ایسا ہے تو متولی بننے کا اہل ہے. نااہل کو متولی بنانا گناہ, اور اگر بنا دیا گیا تو ایسے شخص کو معزول کرنا واجب ہے. جو فاسق و فاجر ہے, علی الاعلان کبیرہ گناہ کرتا ہے, شراب پیتا ہے, ناجائز جو ہے وہ فنکشن کرواتا ہے مسجد کا صدر,
تو ایسے شخص سودی کاروبار کرتا ہے، مسجد کا صدر ہے، تو ایسا فاسق و فاجر شخص کو مسجد کا متولی بنائیں گے تو وقف کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وقف تباہ و برباد ہوگا، اور ایسے شخص کو معزول کرنا واجب ہے۔ اس طرح ایک اہم اور آخری ضروری مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس وقف کی رقم ہوتی ہے، چندہ کرتا ہے، متولی ہے یا خزانچی ہے، وہ عام طور پر اس چندے کو اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے اور استعمال کرتا ہے، بولتا ہے میں قرض لے لیا بعد میں دے دوں گا، اس کی بھی ہرگز اجازت نہیں ہے، اور بولتا ہے کہ ایسے ہی رکھا ہوا ہے، اس کو اگر کسی مسلمان کی حاجت پوری کر دیے تو کیا حرج ہے؟ مسلمان کی حاجت پوری کریں آپ اپنے مال سے، یہ ہے مسجد کا مال، دوسرے کے مال سے صدقات خیرات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ حقدار ہے، دوسرے کا مال اٹھا کر دے دیا کہ جناب یہ تو حقدار تھا۔ بھائی آپ اپنے مال سے جتنا کر سکتے ہیں کسی کی بھلائی اور خیر خواہی، اس کی اجازت ہے، اور یہ تو مال وقف ہے، مسجد کا چندہ ہے، اس میں کسی قسم کی بھلائی اور نیکی نہیں کی جا سکتی ہے کہ تبرع کے طور پر آپ کسی کو قرض دے دیں، یہ مسجد کے لیے ہی استعمال ہوگا، نہ آپ خود رکھ سکتے ہیں یہ کہہ کر میں تو سارا دن خدمت کرتا ہوں، خادم اعلیٰ ہوں، اتنے انتظامات سنبھالتا ہوں، اگر آپ سنبھالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ سنبھالتے ہیں، سنبھال سکتے ہیں تو سنبھالیں، نہیں سنبھال سکتے ہیں تو سائیڈ پہ ہو جائیں اور مسلمان سنبھال لیں گے، لیکن اپنی اس خدمت کا عوض اس طرح نہیں لے سکتے کہ مسجد کے چندے کو اپنی جیب میں رکھ لیا، جب بھی چاہے استعمال کر لیا، مکان بنا رہے ہیں ضرورت ہے، شادی بیاہ اور یہ ضرورت ہے، کوئی بیمار ہے خود یا کوئی دوسرا ضرورت ہے، جناب مسجد کے پیسے سے قرض دے دیا، اس کی اصلاً اجازت نہیں ہے، نہ خود قرض لے سکتا ہے نہ کسی دوسرے کو دے سکتا ہے، اگرچہ کہ پورا پورا ادا کر دے، اگرچہ کہ جس کو دے رہا ہے وہ دیانت دار ہے، وہ بھی پورا پورا ادا کر دے، پھر بھی دینے کی اجازت نہیں ہے۔ مسائل وقف کے کثیر ہیں، اس کے لیے آپ بہار شریعت کا مطالعہ کیجئے، یہ چیدہ چیدہ مسائل تھے، اس سے بھی بہت زیادہ مسجد سے متعلق اور زیادہ مسائل ہیں۔ آپ بہار شریعت مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت کا مطالعہ کیجئے، وقف کے چیپٹر کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اب آپ نے کچھ سن بھی لیا اس کی بنیادی چیزیں، انشاءاللہ آپ مطالعہ کریں گے تو صحیح طور پر وقف سے متعلق آگاہی حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ علیہ محمد۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام۔